السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مزارات بنانے کیا چیز ہے، اس کے بارے میں کچھ بیان کر دیجیے۔ مزارات پہ جانا جائز ہے۔ بہت ساری حدیثیں موجود ہیں جن میں سے سنن ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے، حدیث نمبر 1569۔ اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ تمہیں آخرت کی یاد دہانی کراتی ہے۔ اسی طریقے سے سنن ابن ماجہ ہی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1570۔ اس حدیث کی راویہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کی اجازت ہے تمہیں، یعنی کہ قبروں کی زیارت تم کیا کرو۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، تو اب تم ان کی زیارت کیا کرو۔ تو اس طریقے سے ان حدیثوں سے یہ صاف ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت جو انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجتا ہے وہ غلط چیزوں کو ختم کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ اب اگر مزارات پہ جانا شرک ہوتا، غلط ہوتا، تو پھر اللہ کے نبی وہ بھی سید الانبیاء یہ قبروں پر جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ سرکار کا یہ فرمانا کہ قبروں پر جایا کرو، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قبر پہ جانا شرک نہیں ہے، غلط نہیں ہے، بلکہ جائز ہے۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا ہے؟ غیر اللہ سے مدد مانگنا اس عقیدے سے ہو کہ حقیقت میں مدد کرنے والا اللہ رب العزت ہے، اور اللہ کے علاوہ اگر کسی سے مدد مانگتے ہیں جیسے کہ انبیاء کرام یا اولیاء کرام، تو ان کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ یہ جو مدد کریں گے ہماری، یہ اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی طاقت سے، تو یہ جائز ہے۔ اس لیے کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، پارہ نمبر 28 سورہ تحریم میں، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبرائیل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ مدد کرنے والا صرف پروردگار ہی نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے بندوں کو بھی مدد کی طاقت دی ہے، جیسا کہ اس آیت کریمہ سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی مدد کرتے ہیں، ان کے علاوہ جو نیک مومن ہیں وہ بھی مدد کرتے ہیں، فرشتے بھی مدد کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں بھی آتا ہے، معجم کبیر کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے اور مدد چاہے اور ایسی جگہ ہو جہاں کوئی ہمدم نہیں، تو اسے چاہیے کہ یوں پکارے، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں جنہیں یہ نہیں دیکھتا۔ اس حدیث پاک سے صاف ظاہر ہے کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ تم اس طرح کو اللہ کے بندے مدد کرو، تو اللہ کے بندے جو بھی ہوں گے وہ اللہ کو نہیں ہوگا، تو غیر اللہ ہی ہوگا۔ تو اس سے بھی صاف ظاہر ہے کہ اللہ کے بندوں سے بھی مدد مانگا جا سکتا ہے، جو اللہ کا مقبول ہوگا، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوگا، وہ ضرور مدد کرتے ہیں۔ بس یہ اتنا خیال رہے، یہ عقیدہ رہے کہ حقیقت میں مدد کرنے والا اللہ ہے، اور ان کے علاوہ انبیاء کرام ہوں یا اولیاء کرام ہوں، یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ مدد کرتے ہیں۔ حضرت مزارات کو سجدہ کرنا یا بوسہ دینا کیسا ہے؟ مزارات کو سجدہ کرنا اگر عبادت کی نیت سے ہو تو یہ کفر ہے، شرک ہے، اور اگر تعظیماً ہو تو یہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو وہ عورتوں کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ اس سے سرکار کے اس فرمان سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ نہیں ہے۔ اور رہا کہ مزار کو چومنا، تو مزار کو چومنا اس کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف رہا ہے۔ کچھ علماء کرام نے کہا ہے کہ مزار کو چومنا جائز ہے، اور کچھ علماء کرام نے مزار چومنے سے احتیاط فرمایا ہے۔ تو احتیاط اسی میں ہے، اور بہتر یہی ہے کہ مزارات نہ چومے جائیں۔ بہتر ہے، ادب اسی میں ہے کہ مزار سے 4 ہاتھ دور رہیں، اور آپ کو جو کچھ بھی پڑھنا ہو، دعا کرنا ہو، اِصالِ ثواب کرنا ہو کریں، اللہ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے ذریعے سے آپ دعا کریں، یہی بہتر طریقہ ہے۔